اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 90 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ پہلے پارے کا 11واں رکوع ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع کا مضمون یا دعوت دی جائے تو سننے والا لاپرواہی کرے، قبول نہ کرے اور سنی انسنی کر دے، اور وہ یہ کہہ دے کہ مجھے پہلے ہی پتہ ہے، آپ اپنی بات اپنے پاس رکھو، تو اس پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وعید آئی وہ لعنت تھی، اور لعنت ایسی وعید ہے کہ جو شخص کفر میں مرے اس پر ہی لعنت بھیجی جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو حق کی دعوت آئندہ نہیں ملنی۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ بات آئی ہے، اس کو ہم نے دیکھا ہے۔ اس کا ربط پچھلی آیت سے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ جب انہوں نے پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہیں اور یہ آخری کتاب آئی ہے، تو پہچاننے کے بعد اس پر عمل نہیں کیا، قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لائے، تو اللہ نے ان پر لعنت بھیجی۔ اور یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس کا روان ترجمہ سنیے، بئس ما اشتروا به انفسهم، بہت برا ہے جو انہوں نے خریدا یا انہوں نے بیچا۔ خریدا گمراہی خریدی اور ایمان کو بیچا، بہت برا ہے۔ اور بئس ما یہ اسم اور حرف دونوں ہی ہیں، برے کے معنی میں آ رہا ہوتا ہے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم، بہت برا ہے جو انہوں نے اپنی جانیں صرف کر کے، اپنی جانوں کو کھپا کے جو چیز حاصل کی وہ بہت بری ہے۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، یہ کہ وہ انکار کریں جو اللہ نے نازل کیا، بغین، ضد کی وجہ سے۔ اور ضد کس بنیاد پر ہوئی؟ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ جو نبوت ہے یہ ہماری لڑی میں سے کیوں نہیں آئی، اور یہ ایک غریب اور یتیم شخص کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نبوت آ گئی۔ مکے میں اور کوئی شخص نہیں ملا جو کھاتا پیتا ہو، پڑھا لکھا ہو، سیاستدان ہو، تو یہ ایک بوجھ تھا جس کی وجہ سے یہاں قرآن نے نازل کیا کہ ضد اس وجہ سے پیدا ہوئی۔ ان ینزل اللہ، یہ کہ اللہ نازل کرے من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اپنے فضل میں سے جس پر وہ چاہے اپنے بندوں میں سے۔ انہیں کیوں اس بات کا اعتراض ہے؟ فباؤوا بغضب علی غضب، پس وہ مستحق ہو گئے، حقدار ٹھہرے غضب پر غضب کے، غصے پر غصے کے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور واسطے کافروں کے اہانت آمیز، دکھ دینے والا عذاب ہے۔ روان ترجمہ آپ نے سنا ہے، اس میں جو مرکزی بات آئی ہے وہ ہے باہم ضدم ضدہ۔ جب دعوت سامنے آتی ہے تو کوئی نہ کوئی عذر، کوئی بہانہ لگانے کے بعد ایک ضد آ جاتی ہے انسان کے ذہن میں، اور ضد کی وجہ سے وہ قبول نہیں کرتا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے جو قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لائے، ان کی ضد تھی۔ اور اللہ نے یہاں یہ بات کہی کہ اللہ جس بندے کو مرضی چنے، جس پر وہ مرضی نبوت بھیجے، اللہ جسے چاہتا ہے وہ قبول کرتا ہے۔ کہ اللہ کے چناؤ پر ان کو اس بات کا اعتراض ہے۔ اور پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں
جو ساری جانیں اپنی کھپاتے ہیں اور محنتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو ضد کی وجہ سے مخالفت کے پر اتر آتے ہیں، ان کی ساری زندگی اسی کام میں لگ جاتی ہے، اور قرآن نے کہا کہ وہ ایک رسوائی والا عذاب ہے، ان کے اوپر دکھ دینے والا عذاب ہے۔ گویا دو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ایک بات تو بغیم بینہم ہے اور دوسرا عذاب مہین ہے۔ قرآن مجید میں بغیم بینہم جہاں بھی آیا، کام سونپا گیا، تب ضد کھڑی ہو گئی، قبول نہیں کیا، دوسرے کو حقیر جانا، اور ساری زندگی اس مخالفت میں گزاری، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب مہین بتایا کہ ساری زندگی دنیا کی ان کی رسوائی والی ہوگی، ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے، ان کی ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو یہ مضمون قرآن مجید میں مختلف جگہ پر یہ بیان ہوا ہے۔ اس کا ایک حوالہ ہم دیکھتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 213، کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا جو سلسلہ اس دنیا میں بھیجنا شروع کیا، انسانوں کی نافرمانی کی وجہ سے انبیاء کرام ان کی اصلاح کے لیے آئے۔ تو یقینی بات ہے جب انبیاء اصلاح کر رہے ہوتے ہیں تو کام تو سونپ دیا جاتا ہے، کام سونپا گیا، بات سمجھ آ گئی، ضد کھڑی ہو گئی۔ بہرحال جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتا ہے، اور یہ جو اختلاف ہے، اختلافات اس دنیا میں ختم نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید نے اس کو نقل کیا ہے، وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ جو دنیا میں اختلافات انسان کے ضد کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں، اس دنیا میں اس کا کوئی حل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت پہ رکھا۔ حیران میں اس بات پہ ہوں، اللہ ایک، رسول ایک، کتاب ایک، تو اللہ یہی پوچھے کہ اللہ بھی ایک مانتے تھے، رسول بھی ایک مانتے تھے، کتاب بھی ایک مانتے تھے، پھر اختلاف کس بات کا تھا؟ باہم ضد کی وجہ سے۔ تو اس کا مزہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک اور حوالہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے، کن لوگوں نے؟ جو کتاب دیے گئے، مگر اس کے بعد کہ آ گیا ان کے پاس علم، اور بغیم بینہم، باہم ضد کی وجہ سے انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اور جو کوئی انکار کرے اللہ کی آیات کا، پس بے شک اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ عذاب مہین جو قرآن مجید نے کہا وہ اس دنیا میں عذاب آتا ہے۔ ایک اور مقام ہم دیکھتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 178 ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا۔ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات بتائی کہ جو لوگ کافر ہیں وہ اس پر کبھی بھی گمان نہ کریں، انما نملی لہم خیر لانفسہم، یہ کہ جو ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں لانفسہم، واسطے ان کی جانوں کے، یہ بہتر ہے۔ ہم نے ان کو مہلت دی ہے دنیا میں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، ہمارے لیے بہتری کی بات ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، سوائے اس کے نہیں، صرف اور صرف ہم ان کو مہلت یا ڈھیل دیتے ہیں لہم، واسطے ان کے کہ وہ گناہ میں بڑھتے چلے جائیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور واسطے ان کے اہانت آمیز، دکھ دینے والا، رسوا کرنے والا، ذلیل و خوار کرنے والا عذاب ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو عیش کرائی ہے، توبہ کی مہلت نہیں ان کو ملتی، کہیں جھوٹی زبان سے بھی توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ ایک اور مقام ہم دیکھتے ہیں، سورہ نساء کا نمبر 14 ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور وہ اللہ کی حدوں کو ہی تجاوز کرتا رہے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، وہ داخل کرے گا اس کو آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور واسطے ان کے اہانت آمیز دکھ دینے والا عذاب ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے مختلف مقامات پر یہ مضمون پھیلا ہوا ہے جو ہم بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ سورہ شورى ہے آیت نمبر 14، اس میں بھی اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ جب کام سامنے آ جائے تو پھر وہ کام عذر پیش کرے، بہانے پیش کرے، عمل نہ کرے۔ کس وجہ سے؟ ضد کی وجہ سے۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور نہیں جدا ہوئے مگر اس کے بعد کہ آ گیا ان کے پاس علم باہم ضدم زدہ۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر آپ کے رب نے پہلے سے یہ بات نہ لکھی ہوتی ایک مقررہ مدت تک، تو پورا کیا جا چکا ہوتا، فیصلہ کیا جا چکا ہوتا ان کے درمیان۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب کے وارث بنائے گئے ان کے بعد، لفی شک منہ مریب، البتہ وہ خود ہی شک میں پڑے ہیں اور شک کی وجہ سے وہ جھگڑ رہے ہیں۔ یہی مضمون سورہ جاسیہ میں بیان ہوا ہے اور آیت نمبر 17 ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے دی ان کو واضح روشن نشانیاں، من الامر، کام میں سے، وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، بس نہیں اختلاف کیا انہوں نے، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، مگر اس کے بعد کہ آ گیا ان کے پاس علم باہم ضد کی وجہ سے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، اس چیز میں، فیما، اس چیز میں، کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ تو گویا بات یہ سمجھ آ گئی کہ جو اختلافات ہیں ضد کی وجہ سے، اس کا فیصلہ اس دنیا میں نہیں ہونا، آخرت میں ہونا ہے۔ اور اگر اختلافات کا فیصلہ آخرت میں ہونا ہے تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم جس کا اس دنیا میں فیصلہ نہیں ہونا اپنا سارا وقت اس زدم زدہ میں کھپائیں۔ ہمیں حق کو قبول کرنے کی اور حق کو پیش کرنے کی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ حق سامنے آئے اور ہم اسی وقت اس کو قبول کریں، ورنہ اس کی جو سزا ہے وہ اس دنیا میں بھی دکھ دینے والا عذاب اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ۔